بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 147۔ کمیل ابن زیاد نخعی کہتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور قبرستان کی طرف لے چلے۔ جب آبادی سے باہر نکلے تو امیر المومنین علیہ السلام نے ایک لمبی سانس لی اور مجھ سے فرمایا، اے کمیل، یہ دل اسرار و حکم کے ظروف ہیں، ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ نگہداشت کرنے والا ہو، لہذا میں جو تجھے بتاؤں اسے یاد رکھنا۔ دیکھو، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عالم ربانی، دوسرا طالب علم جو نجات کے رستے پر ہے، اور تیسرا عوام الناس کا وہ پست گروہ ہے کہ جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو لیتا ہے اور ہر ہوا کے رخ پر مڑ جاتا ہے۔ نہ انہوں نے نور علم سے کسب ضیاء کی، نہ کسی مضبوط سہارے کی پناہ لی۔ اے کمیل، یاد رکھو، علم مال سے بہتر ہے۔ علم تمہاری نگہداشت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے لیکن علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے۔ مال و دولت کے نتائج کے اثرات مال کے فنا ہونے سے فنا ہو جاتے ہیں۔ اے کمیل، علم کی شناسائی ایک دین ہے کہ جس کی اقتدا کی جاتی ہے، اسی سے انسان زندگی میں دوسروں سے اپنی طاعت منواتا ہے اور مرنے کے بعد نیک نامی حاصل کرتا ہے۔ یاد رکھو، علم حاکم ہوتا ہے اور مال محکوم۔ اے کمیل، مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ بے شک ان کے اجسام نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں مگر ان کی صورتیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے کمیل، یہاں علم کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، کاش اس کے اٹھانے والے مجھے مل جاتے۔ پھر مولا نے فرمایا، ہاں ملا تو، مگر ایسا جو ذہین تو ہے مگر قابل اطمینان نہیں، اور جو دین کو دنیا کے لیے اعلی کار بنانے والا ہے، اور اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے اس کے بندوں پر اور اس کی حجتوں کی وجہ سے اس کے دوستوں پر فوقیت و برتری جتلانے والا ہے، یا وہ جو ارباب حق کا مطیع و فرما بردار تو ہے مگر اس کے دل میں بصیرت کی روشنی نہیں۔ بس ادھر ذرا سا شبہ ہوا کہ اس کے دل میں شکوک و شبہات کی چنگاریاں بھڑکنے لگیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ نہ یہ اس قابل اور نہ وہ اس قابل ہے۔ یا ایسا شخص ملتا ہے جو لذتوں پر مٹا ہوا ہے اور بآسانی خواہش نفسانی کی راہ پر کھنچ جاتا ہے، یا ایسا شخص جو جمع آوری و ذخیرہ اندوزی پر جان دیے ہوئے ہے۔ یہ دونوں بھی دین کے کسی امر کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں۔ ان دونوں سے قریبی شباہت چرنے والے چوپائے رکھتے ہیں۔ اسی طرح تو علم کے خزینہ داروں کے مرنے سے علم ختم ہو جاتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں، ہاں مگر زمین ایسے فرد سے خالی نہیں رہتی کہ جو خدا کی حجت کو برقرار رکھتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، یا خائف و پنہاں، تاکہ اللہ کی دلیلیں اور نشان مٹنے نہ پائیں۔ اور وہ ہیں ہی کتنے اور کہاں پر ہیں، خدا کی قسم وہ گنتی میں بہت تھوڑے اور خدا کے نزدیک قدر و منزلت میں بہت بلند ہوتے ہیں۔ خداوند کریم ان کے ذریعے اپنی حجتوں اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے۔
یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے ہی جیسوں کے سپرد کر دیں اور اپنے ہی جیسوں کے سینوں میں بو دیں۔ علم نے انہیں ایک دم حقیقت و بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا ہے۔ وہ یقین و اعتماد کی روح سے گھل مل گئے ہیں اور ان چیزوں کو جنہیں آرام پسند لوگوں نے دشوار قرار دے رکھا ہے اپنے لیے سہل و آسان سمجھ لیا ہے، اور جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے ہیں ان سے وہ جی لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ ایسے جسموں کے ساتھ دنیا میں رہتے سہتے ہیں جن کی روحیں ملائے اعلیٰ سے وابستہ ہیں۔ یہی لوگ تو دنیا میں اللہ کے نائب اور اس کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہائے ان کی دید کے لیے میرے شوق کی فراوانی۔ اس کے بعد کمیل سے فرمایا، کمیل مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اب تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔